جو میں نے کہی تھی بات دعا والی. فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میرے جملے انتہائی توجہ سے سنیے گا، میری آپ سے درخواست ہے، کیونکہ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ پوری توجہ سے سنتا نہیں ہے، پھر خود بندہ قیاس کر دیتا ہے، خود بندہ کوئی نہ کوئی رائے قائم کر دیتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. توجہ سے سنیے گا. فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس موقع پر دعا کا مانگنا ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور مانگنی بھی چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں ایک حدیث سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا، تہجد کا وقت، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور بعد الصلوات المکتوبہ فرض نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں جو آگے میں نے ایک مسئلہ بتانا ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مانگنی چاہیے، اور آپ سے بھی گزارش ہے مانگ کے جایا کرو، ٹھیک ہے. اب رہا مسئلہ بھائی امام دے نال منگنا دعا ضروری ہے یا نہیں. بھائی امام ہاتھ چاہے تے اساں بھی ہاتھ چواں، امام دعا بس کیتی ہے تے اساں بھی بس، یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. ایسا بالکل ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. مسئلہ سمجھیے گا. میں اپنی بات بتاؤں آپ کو. میرے بازو کا فریکچر ہے، آپ کو پتہ ہے. میں نے دعا مانگنی ہے، یا اللہ میرا بازو ٹھیک کر دے، میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، یا اللہ تو آپ مہربانی فرما. آپ میں سے کوئی بندہ بیٹھا ہے، اس کی شادی ابھی ہونی ہے، اس نے کہنا ہے یا اللہ میری شادی ہو جائے. کسی کو روٹی کی ضرورت ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو صحت کی ضرورت ہے، کسی کو کیا ضرورت ہے. آپ امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، امام منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، امام اپنے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے مانگ رہا ہے. بھائی امام کی اپنی ضروریات، آپ کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، ہر بندے کی اپنی حاجات اور ضروریات ہیں، تو ہر بندہ اللہ کے دربار میں اپنی حاجات رکھے. شریعت تو کہتی ہے فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ بس امام نے ہاتھ اٹھایا، ہم نے بھی اٹھایا، امام نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، ہم نے بھی پھیرا، بات ختم ہو گئی. نہ کچھ مانگا نہ اللہ نے کچھ دیا. پھر بندہ مانگے تو اللہ دے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنی دعا مانگا کرو. امام چاہے آدھے منٹ کی دعا مانگے، اللہ کرے گھنٹے کی دعا مانگے، آپ میں سے ہر بندے کی اپنی مرضی سے دعا مانگنی چاہیے اور کھل کے مانگنی چاہیے. اللہ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے. لیکن امام کے انتظار میں بیٹھ جانا، بھئی امام منگ سیدھا سا منگ سا، اللہ کی قسم ہے جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے مجھے آج تک ایک دلیل بھی نہیں ایسی مل سکی جس میں یہ بات ثابت ہو کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام فرض نماز کے بعد اکٹھی دعا مانگتے تھے اور نبی علیہ السلام ختم کرتے تو صحابہ بھی ختم. ایسا بات نہیں ہے، بالکل اجتماعی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں امام اپنی مانگ رہا ہے، آپ اپنی مانگ رہے ہیں، کٹھے ہاتھ چائی بیٹھے ہوتا ہے، علیحدہ گل ہے، دیکھا نہیں. لیکن اے جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے نا، بھئی امام ہاتھ چاہے تو اسم ہاتھ چواں، امام ہاتھ تلے کرے تو اسم بھی تلے کرا، یہ ثابت نہیں ہے. آج کے بعد آپ نے اپنی مانگیں گے نا انشاءاللہ. اپنی مانگنے میں کیا ایشو ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار امام نال دعا منگنا ضروری نہیں، تو لوگ آتے ہیں یہ دعا دے منکر ہو گئے ہیں. پراپیگنڈا ہوتا ہے نا، شیطان پھر تھوڑا اور چپا رہتا ہے بندے نو. بھائی یہ جو دعا کے منکر ہیں، اللہ کی قسم دعا کے منکر نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ قبولیت کا مقام ہے، مانگو. لوگ مانگتے نہیں ہیں. آپ اپنی بے شک آج صبح کی نماز دیکھ لیں، کل عشاء کی دیکھ لیں، آپ نے فرض نماز کے بعد کیا مانگا؟ جتنے بیٹھے ہو نا، میں کہتا ہوں آپ میں سے 20% لوگوں نے بھی نہیں مانگا ہوگا. بس امام کے ساتھ ہاتھ اٹھایا، بات ختم ہو گئی. یہ نماز کا موضوع چونکہ 6 جمعوں سے چل رہا ہے، آج موضوع چلا ہے دعا کا. زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے اگلی جمعے اس موضوع کو مکمل کریں گے. یعنی کہ اگر ایک امام نے وہ اجتماعی دعا کرتے ہیں تو سب کا دعا کرتے ہیں، آمین آمین آمین. اگر بہت اچھا سوال ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر سمجھ لی سوال سب نے کہ امام اونچی اونچی دعا منگا رہا ہے اور ہم آمین آمین کہہ رہے ہیں.
بات یہ ہے امام کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ امام بھی اپنی دعا آہستہ مانگے، امام اپنی دعا آہستہ مانگے۔ ہاں اگر کوئی مقتدیوں میں سے کہہ دو استاد جی بارش کے لیے دعا کرا دیں، استاد جی فلاں بندہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کرا دیں، فلاں کا یہ مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرا دیں، کوئی بندہ مطالبہ کر دے، پھر امام اونچی آواز سے دعا کرائے اور مقتدی آمین آمین کہیں تو کوئی منع نہیں ہے، یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، بات سمجھے۔ ویسے امام کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے امام دعا نہ منگائے، بالکل آہستہ سے اپنی دعا مانگے اور اس کے بعد اپنی باقی جو کام کاج ہے وہ کریں۔ ایک مسئلہ یہ تھا، اس کی مزید وضاحت چاہیے ہو تو اگلے جمعے پھر کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، ظہر، مغرب، عشاء، اور وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہوتی، ان کے لیے مسئلہ سمجھ لیں ذرا۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی، فجر، عصر، اس کے بعد خوب دعا مانگو، سلام پھیرنے کے بعد ذکر، اذکار، تسبیحات، استغفار، درود، ساری چیزیں پڑھو اور خوب دعا مانگو۔ اللہ نے قرآن میں حکم بھی دیا ہے وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرتم واسیلا، صبح و شام دعائیں مانگو اللہ سے۔ اسی لیے فجر کے بعد بھی ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نا، اور عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے صبح و شام اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں اور باقی نماز ہوتی ہے اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض نماز جس کے بعد سنتیں ہوتی اس کے بعد صرف اتنی مقدار بیٹھتے جتنی مقدار میں اللہم انت السلام والی دعا پڑھی جا سکتی ہے، سمجھے؟ اللہم انت السلام والی جو دعا ہے نا، جتنی ٹائم میں یہ پڑھی جا سکتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنی مقدار میں بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں میں اور باقی اس میں مشغول ہو جاتے تھے، عبادت میں۔ اس کے بعد یہ جو ہے کہ بعد الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، میرے بھائیو یہ وقت وہی وقت ہے جب پوری نماز بندہ پڑھ لے، پوری نماز بندہ پڑھ لے، اور نماز پوری ہوتی ہے سنن اور نوافل اور وتر وغیرہ جو ساری چیزیں نماز کا حصہ ہیں، یہ پوری کرنے کے بعد بندہ دعا مانگے، وہ کھل کھلا کے دعا مانگے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ حکم ہے اس کا، اس کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو مسئلے سمجھے ہیں آپ نے، میں دوبارہ مختصر عرض کروں، ٹائم اوور ہو گیا اس مسئلے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ضرور مانگا کریں، ضرور مانگا کریں، اپنی درخواستیں التجائیں اللہ کے دربار میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے امام کو چاہیے وہ بھی آہستہ مانگے اپنی دعا، اور مقتدی بھی اپنی اپنی دعا مانگیں۔ امام بھی شروع ہو جاتا ہے اور مقتدی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بس آمین آمین کہتے ہیں، امام ایک دو لفظ اللہ سے مانگتا ہے، بس اس کے ساتھ آمین ہو گئے، بات ختم ہو گئے، تواڈے مطالبے ترا گئے نا، تواڈی ضروریات ترا گئی، درخواستاں اللہ کول منگو، اللہ مینوں فلاں چیز چاہیے، تو دینا والا ہے تو دے، تیں جو آکھیا میں دیون والا، اللہ سے تیرے دربار وچ منگدے پئے سانو عطا کر، ٹھیک ہے۔ تو بندوں ساتھیوں یہ میری گزارش ہے، اس پر عمل کریں، آپ بے شک تحقیق کریں، کسی کو حوالہ مل جائے بھائی یار فرض نماز کے بعد امام اور مقتدیوں نے لازمی دعا اکٹھی مانگنی ہے، وہ مجھے آ کے حوالہ دکھلائے، حوالہ صحیح ہوا اللہ کی قسم اسی ممبر سے میں اعلان کروں گا، بات ہی ختم ہو گئی، رولے جھگڑے والی گالی کوئی نہیں، لیکن نہیں ہے حوالہ، نہیں ہے، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، پوچھا علماء سے، ساری تسلی کرنے کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنن وغیرہ ہوتی ہیں ان میں صرف مختصر سی دعا پڑھ کے اپنی سنت اور جو نوافل وتر وغیرہ پڑھنے ہیں وہ پڑھو، پھر اس کے بعد بیٹھ کے وہ لمبی چوڑی دعا مانگو، وہ بہت بہترین وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعہ پہ ٹائم پہ آئیے گا۔